پہلا اور اب آپ کے سوال کے جواب کے 3 پہلو ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلا پہلو، اللہ تعالیٰ نے جس طرح عرش و سماوات پر اپنے ربوبیت کی سلطنت کی نگرانی و نگہبانی کے لیے 4 فرشتے متعین کیے ہیں جو کہ عرش و سماوات کو اٹھانے والے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام نصر ہے اور دوسرے کا نام ثور ہے۔ اسی طرح اس نے کرۂ ارض کے لیے بھی، جو کہ سماوات کی چھوٹی بہن اور سیارات کے رفیق سفر ہے، 2 فرشتے متعین کر دیے ہیں جو کہ اس کی نگرانی و نگہبانی کرتے ہیں اور اسے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ثور ہے اور دوسرے کا نام حوت ہے، اور ان دونوں کو یہ نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی 2 قسمیں ہیں، پانی اور مٹی۔ اب جو چیز پانی کو آباد رکھتی ہے وہ مچھلی، اور جو مٹی کو آباد رکھتی ہے وہ زراعت، وہ بیل ہے کہ جس کے کندھے پر زراعت کا کاروبار کھڑا ہے۔ زراعت کے جس پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اب وہ 2 فرشتے جن کی ڈیوٹی کرۂ ارض پر کرۂ زمین پر لگے ہوئے ہیں، وہ چونکہ زمین کے قائد و نگران ہیں، اس لیے یہ بات قطعی طور پر لازم ہے کہ وہ کسی جہت سے مچھلی کے گروہ اور بیل کے نوع کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، بلکہ بسا اوقات یہ دونوں عالم مثال اور عالم ملکوت میں بیل اور مچھلی کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں، والعلم عند اللہ۔ بس اس مناسبت اور اس نگرانی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور کرۂ ارض کو گھیرے میں لیے ہوئے ان دونوں کے مخلوق کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نبوت کی زبانی معجزہ نے فرمایا ہے، فرمایا ہے الارض علی الثور والحوت، زمین بیل اور مچھلی پر ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی خوبصورت جملے میں ایک ایسی گروہ اور وسیع و عریض در حقیقت کے پردہ کشائی کر دی جس کی وضاحت کے لیے مسائل کا ایک مکمل صحیفہ درکار تھا۔ ہاں سمجھے، کچھ پتہ ہے بتاؤں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عرش سماوات کے لیے 2 فرشتے متعین کیے ہیں جس میں ایک کا نام نصر اور دوسرے کا نام ثور ہے، اس طرح کرۂ ارض کو اٹھانے کے لیے بھی 2 فرشتے متعین کیے جس میں ایک کا نام ثور ہے اور دوسرے کا نام حوت ہے۔ تو ان دونوں کے نام کیوں رکھ دیے؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی 2 قسمیں ہیں، پانی اور مٹی۔ تو پانی کو جس چیز آباد کرتے وہ مچھلی ہے، اور مٹی کو جس چیز آباد کرتے وہ بیل ہے۔ تو بیل کی تشبیہ یعنی زراعت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ حدیث کی بیان کیا، یعنی زمین بیل اور مچھلی کے اوپر ہے، یعنی کہ اچھا بیان کیا، یعنی کیوں مچھلی کیوں بیل؟ کیونکہ زمین کے آباد کرنے والا 2 قسمی ہے، ایک قسم مچھلی ہے سمندر اور لوگوں سے اپنا زندگی کی سامان لیتی ہے، اور دوسرا قسم مٹی کے آباد کرنے والا بیل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان کا موافقت کے لیے زمین کی ادارت میں بھی 2 قسم فرشتے مقرر کیا، ایک کے نام حوت ہے جو جانور اور ان کی نگرانی میں، دوسرا کے نام مچھلی ہے یعنی حوت ہے، وہ بھی سمندر کے مچھلیوں کے ہم نگران کے لیے اور ہم ان کی مشابہت کے لیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمین کس کے پر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کہ علی الثور والحوت یعنی مچھلی اور بیل کے اوپر ہے۔ یعنی ابھی مثلا یہ اگر یہ تشبیہ اس طرح ہم وضاحت کریں، کون سے کافر اعتراض کر سکتے ہیں اس کا؟ نہ دیکھو، اگر ہم ڈائریکٹ وہ حدیث بتائیں گے وہ ڈائریکٹ اعتراض کرے گا کہ ایسے چیز ہو ہی نہیں سکتے، لیکن ایسے بیان کے ساتھ ہم وضاحت کریں گے کوئی بھی اس کا اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بیان 2 اور آ جائے گا، یہ ایک ہے، ایک معنی یہ ہے، دوسرا معنی کیسا ہے؟ دوسرا پہلو، اگر یہ کہا جائے کہ حکومت اور سلطنت کس چیز پر کھڑی ہے تو جواب میں کہا جائے گا تلوار اور قلم پر۔ مطلب یہ کہ اس کا تکیہ فوج کی تلوار اور شجاعت پر، اور ملازمین کے قلم و عدالت پر، درایت پر ہے۔ اسی طرح زمین چونکہ ذی حیات مخلوقات کا مسکن ہے اور انسان ان ذوی حیات کا قائد ہے، اور ساحل پر رہنے والے لوگوں کی ایک بڑی قسم کی گزر بسر کا دار و مدار مچھلی پر ہے، اور غیر سارے لوگوں کی گزر بسر کا وسیلہ زراعت اور بیل کی کندہ ہے۔
بیل کا کندھا ہے، اور ان لوگوں کی تجارت کا دار و مدار مچھلی پر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ کرۂ ارض بیل اور مچھلی پر کھڑا ہے، جیسے کہ سلطنت کا قیام سیف و قلم پر ہے، کیونکہ اگر ثور کام نہیں کرے گا اور مچھلی ایک ہی مرتبہ ملین انڈے نہیں دے گی تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور زندگی اجیرن ہو جائے گی، اور تب خالق الحکیم اس مرتبہ اس زمین کو تہ و بارہ کر دے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر کہ زمین ثور اور حوت پر ہے، انتہائی پرحکمت، بلند پایا اور غایت درجے کا معجزانہ جواب دیا ہے، اور صرف 2 کلموں میں اس وسیع و عریض حقیقت کو وضاحت کر دی ہے کہ نوع انسان کی زندگی کا جنس حیوان کی زندگی کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے۔ ہاں، مسئلہ دوسرا بیان کیا ہے اس حدیث کی، یعنی زمین، مثلا اگر ہم کہا جائے گا کہ یہ حکومت یعنی یہ دولت یا پاکستانی دولت کس پر قائم ہے، تشبیہی طور پر کہا جاتا ہے کہ قلم اور تلوار پر۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جو فوجی کے تلوار کی طاقت اور علماء اور خزیمہ اور کام کرنے والوں کے قلم کی طاقت سے حکومت کیا ملتی ہے؟ طاقت ملتی ہے اور جاری ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ کہ تلوار لگا گیا ہے، قلم لگا گیا ہے، اس کے اوپر حکومت بنا گیا، ایسے نہیں ہے، یہ تشبیہ ہے۔ اسی طرح اگر کہا جائے گا کہ یہ زمین کے لوگوں کی زندگی کس پر ہے، اس وقت یعنی تقریباً لمبی عرصہ بیل اور مچھلی پر ہے۔ سواحل والا لوگ، ساحل میں رہنے والا لوگ کی زندگی کس کے پر ہوتی ہے؟ مچھلی۔ وہ مچھلی پکڑتی ہے، کھاتی ہے، بیچتی ہے، اس سے پورا ضرورت مچھلی کے اوپر اپنا زندگی گزارتی ہے۔ اور مرتی یعنی ساحل کے علاوہ والا لوگوں کے پورا رزق کس کے اوپر ہوتے تھے؟ بیل کے اوپر۔ بیل سے کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ کھیتی باڑی سے اپنا چیزیں لیتے ہیں اور وہ بیل کی استعمال کرتے ہیں، وہ پورا ان کی کھم سے زندگی چلتا رہتی ہے۔ اس لیے اگر کہا جائے کہ یہ زمین کے لوگوں کی زندگی کس کے پر ہے؟ مچھلی اور بیل کے پر ہے، تشبیہی طور پر یہ کہا جائے۔ اس لیے ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا کہ زمین کس کے پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کی زندگی کے لحاظ سے بھی سوچ کر کہا کہ زمین مچھلی اور بیل کے پر ہے، یعنی جو زمین میں جتنا لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی اگر بیل کام نہیں کرے گا اور مچھلی انڈا نہیں دے گا، یہ لوگ زندگی مشکل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ زندگی نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے یہ تشبیہی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث استعمال کیا، اور بالکل مطابق ہے، بالکل بلاغت میں بھی مطابق ہے، بالکل معنی کے لحاظ سے بھی مطابق ہے، اور اعتراض نہیں کیا جاتے ہیں۔ تیسرا پہلو، قدیم علم الفلک کی روح سے سورج چلتا ہے، اور ماہرین فلکیات نے سورج کے ان درجات میں سے ہر 30 درجے کو ایک برج کا نام دیا ہے۔ ان برجوں میں پائے جانے والے ستاروں کے درمیان اگر فرضی خطوط کھینچ دیا جائے تو کچھ اس طرح کی وضاحت سامنے آتی ہے کہ کچھ ستارے شیر کی شکل اختیار کرتے ہیں، کچھ میزان کی، کچھ ثور کی اور کچھ حوت کی۔ اس لیے اس مناسبت کی بنا پر ان برجوں کو یہ نام دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جدید فلکیات کے نقطہ نظر سے سورج گردش نہیں کرتا، اس لیے برج خالی اور بیکار پڑے ہیں اور سورج کی بجائے کرۂ ارض گردش کرتا ہے۔ حقیقت اگر یہی ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ آسمان کے ان خالی، معطل اور بیکار برجوں کی بجائے زمین کے ثنوی مدار میں چھوٹے سے پیمانے پر ان دائروں اور برجوں کی تشکیل کر دی جائے۔ اس صورت میں آسمانی برجوں کا نمونہ یا مثالی صورت زمین کے اس ثنوی مدار میں ملے گا، اور تب زمین ہر مہینے کسی نہ کسی آسمانی برج کے سائے میں اور اس کے نمونے میں ہوگی، گویا کہ زمین کا ثنوی مدار ایک ایسا آئینہ ہے جس میں آسمانی برج صورت پذیر ہوتے ہیں۔ یہاں تک تشریح کرتے ہیں۔ قدیم علم الفلک کی روح سے زمین جو ہے نا حرکت کرتا ہے اور زمین جو ہے نا گھومتا ہے،
سورج گھومتا ہے. اور سوری عفواً سورج گھومتا ہے. ٹھیک ہے. تو ماہرین فلکیات نے سورج کے ان درجات میں سے ہر 30 درجے کو ایک برج کا نام دیا ہے. یعنی سورج اپنے مدار کو 30 برجوں میں مکمل کرتا ہے. یعنی جب سورج حرکت کرتا ہے تو ان میں وہ ہر 30 درجے میں ایک برج کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان برجوں کے درمیان جو 30 برج ہیں ان کے درمیان اگر خط کھینچے جائے تو کچھ شیر کی شکل اختیار کرتے ہیں, مختلف جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, کچھ بیل, کچھ مچھلی, کچھ اسی وجہ سے ان کو یہ نام دیے گئے ہیں. یہ تقریباً 12 میرے خیال میں وہ ہے 12 برجوں کے نام ہیں. ان مناسبت کی وجہ سے علمی فلکیات نے ان برجوں کے نام اسی جانوروں کے نام کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے رکھ دیے. لیکن جو کہ جدید فلکیات کے نقطہ نظر سے جو ماہرین فلکیات ہے وہ کہتے ہیں کہ سورج حرکت نہیں کرتا. سورج ایک ستارہ ہے اور ستارہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے اور اس کے مقابل میں زمین اس کے گرد حرکت کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر زمین کی حرکت کو ہم لے لیں اور سورج کی حرکت کو نہیں لے, سورج حرکت نہیں کر رہی جدید فلکیات کی روح سے, تو یہ جو برج ہے پھر یہ بیکار اور خالی پڑے رہیں گے, یعنی معطل ہوں گے, ان کا کوئی کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ان معطل اور بیکار برجوں کی بجائے جو زمین کا جو سنوی مدار ہے, دیکھو زمین کی 2 حرکتیں ہوتی ہیں, ایک مہینے کے اعتبار سے حرکت, دن کے اعتبار سے حرکت جس سے دن اور رات آتی ہیں, اور ایک ایسی حرکت ہے جس کی وجہ سے سال چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بولے پھر اس سنوی مدار میں چھوٹے سے پیمانے پر ان دائر اور برجوں کی تشکیل کر دی جائے. یہ جو درجات ہے اور جو برجیں ہیں ہمارے پاس, تو سنوی مدار کے حساب سے ان میں تشکیل کر دی جائے. تو اس وجہ سے اسی طرح پھر جو ہے نا آسمانی جو برجیں ہیں پھر یہ ایک مثالی صورت زمین کے سنوی مدار میں ملیں گے. ہاں یعنی اس لیے مثلا رسول اللہ ایک دفعہ میں مطلب بتایا کہ اعلیٰ صبر, دوسرا میں اعلیٰ الہود, یعنی سورج چکر لگانا کہ وقت ہر مہینہ میں ایک برج کے سامنے آ جاتے ہیں. مثلا مارچ میں مچھلی کے سامنے آ جاتی ہیں, اس کے بعد مثال کے طور پر گائے کے سامنے آ جاتے ہیں, بیل کے, اس کے بعد ہر مہینہ میں دوسرا برج کی ہیزا میں اس کے 12 مہینے ہیں اور 12 برجیں ہاں سامنے آ جاتی ہے. اس لیے ایک معنی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کے وقت مثلا ایک دفعہ کہا کہ اعلیٰ الصبر, اس وقت زمین یعنی بیل کے ہیزا میں آ گیا, اس کی جگہ اس کے, اس لیے اعلیٰ الصبر کہا. دوسرا دفعہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اعلیٰ الہود, اس وقت زمین چکر لگا, ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینہ کے بعد زمین چکر لگا کر کے وہ ہود کی برج کی یعنی مچھلی کے برج کے ہیزا میں آ گیا, اس کے برابری میں آ گیا. اس لیے رسول اللہ الگ الگ وقت میں الگ الگ بتایا. یہ رسول اللہ کی حدیث سے یہ بھی مطلب ہے, اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بھی بتانا چاہیے کہ زمین چکر لگاتی ہے. لیکن اس وقت اگر عاشق عرب ہوتے ہیں بولے گا کہ زمین چکر لگاتی ہے, لوگ یقین نہیں کر پائے گا, کیونکہ لوگ ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ سورج چکر لگاتے ہیں. اس وقت اگر بولے کہ زمین چکر لوگ بولے گا یار زمین رکتی ہے, ہم میں کوئی چکر نہیں ہے. لیکن رسول اللہ وہاں سے تشبیہی طور پر اس کی بھی خبر دی, اور وہاں یہ برجوں کے بارے میں بھی یہ حدیث کے ذریعے تو خبر دیا. ہاں اس حدیث میں 2 کو ایک مرتبہ ذکر کیا نا, الارض علی الثور والحوت, الگ الگ جگہوں پہ ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ روایتیں میں ایک دفعہ صبر کہا, ایک دفعہ ہود کہا. ہو سکتا ہے کہ دو جگہ میں یا 3, کیونکہ صحابہ آتے جاتے تھے مختلف وقت میں, ہر صحابہ اپنا مطابق پوچھتے تھے مختلف زمانے میں. ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ پوچھا ایسے کہا, دوسرا دفعہ پوچھا الگ الگ کہا. اس کی یہ تطبیق صحیح ہے, یعنی 3 تطبیق بھی حق ہے, اور اس سے زیادہ بھی معنی ہو سکتا ہے رسول اللہ, کیونکہ قرآن کس طرح جوامع المعنی ہے, یعنی قرآن کی بات میں ایک معنی نہیں, صرف ایک معنی نہیں ہوتے, ہزاروں معنی ہوتے ہیں اس کے اندر, اور قیامت تک آنے والا ہر معنی قرآن کے اندر ممکن ہے کہ مراد ہو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام بھی جوامع المعانی ہوتے ہیں, اور رسول اللہ ایک بات بولتے ہیں صرف وہ اس وقت کا منحصر نہیں ہو جاتی ہے, یا ایک معنی پر منحصر نہیں ہو جاتی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کبھی کبھی 10-20-100 معنی اس کے اندر نکل سکتے ہیں. اس لیے یہ 3 معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے مراد ہے، تینی بھی حق ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ معنی ہو. بدوزمان سائنس رحمہ اللہ نے 3 معنی بتایا کہ یہ اس لیے یہ حدیث کی کوئی عقل سے دور بات ہی نہیں ہے، اصل مطلب یہ 3 مطلب ہے. اگر اسی طرح پڑھا جاتا ہے کہ حدیث کی انکار کرنا کی بھی ضرورت نہیں ہو جاتی ہے، اور ملحد لوگوں کے اس کا اعتراض کرنا کا بھی موقع نہیں ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ہو گیا نا کہ زمین اس وقت ثور برج کے سامنے تھی، ٹھیک ہے. ہاں. دوسرا یہ ہو گیا یہ فلکیات کے لیے، یہ ایضاحات فلکیات والا لوگوں کے لیے. لیکن یہ جو دوسرا ملحد لوگوں کا جو تھا نا کہ زمین کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک پانی اور ایک خشکی، تو پانی کو مچھلی آباد رکھتی ہے اور خشکی کو بیل. ہاں. یہ بھی ہو گیا. تیسرا کون سا ہے؟ تیسرا دیکھو فرشتہ والا مسلمانوں اور اہل ادیان کے لیے قبول کر سکتے ہیں ہم، ایک وضاحت ہے. دوسرا والا وضاحت عوام کے لیے، عوام کے آسان سمجھنے کے لیے، عوام اس چیز اگر پڑھے گا آسانی سے سمجھ جائے گا. تیسرا والا فلکیات اور فلک کے علم میں ماہر لوگوں کے لیے وضاحت کیا ہے. تینوں بھی حق ہے، یعنی 2 فرشتے کے کاندھوں پر ہے، اس کی ادارے ہے، اس کی ذمہ داری میں ہے زمین، اس کے ایک نام بیل، ایک نام مچھلی ہے. دوسرا معنی زمین کی زندگی، لوگوں کی زندگی 2 چیز اس کے اوپر ہوتے رہے، بیل اور مچھلی کے کام میں. تیسرا معنی زمین چکر لگانے کے وقت مختلف بروج میں ہزامیں آ جاتی ہے. رسول اللہ اس حادث کے بتانے کے وقت بیل اور مچھلی کی برابری میں آیا گرداش، اس لیے رسول اللہ یہ 3 معنی لوگوں کے لیے بتایا. ہاں. اسی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا بیل پر اور کبھی کہا حوت پر، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا. جی ہاں، آپ نے ایک دفعہ تو کہا بیل پر، کیونکہ جس زمانے میں یہ سوال کیا گیا تھا اس زمانے میں کرۂ ارض برج بیل کی مثالی صورت میں تھا، ٹھیک ہے. پھر مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمائی مچھلی پر، کیونکہ اس وقت کرۂ ارض برج مچھلی کے سائے میں تھا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب دیا جو کہ نبوت کی زبان معجز بیاں کے ساتھ مناسبت رکھتا. اس میں ایک ایسی گہری حقیقت کی طرف اشارہ تھا جس کا علم بہت سے زمانوں کے بعد ہونے والا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیل اور مچھلی پر کہا اس عالی شان حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو کہ مستقبل میں معلوم ہونے والی تھی. کرۂ ارض کی اپنی ذمہ داری نبھانے کے ضمن میں گردش و سیاحت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور اس کی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ آسمانی برج سورج کے اعتبار سے بالکل خالی ہے، ان میں کوئی مہمان نہیں ہے، اور یہ کہ در حقیقت اور کارکن برج وہ ہے جو زمین کے ثنوی مدار میں ہے، اور یہ کہ ان برجوں میں سیاحت کرنے والا اصل ملازم کرۂ ارض ہے. واللہ اعلم. رہیں وہ کچھ عجیب و غریب خلاف عقل داستانیں جو بیل اور مچھلی کے بارے میں بعض اسلامی کتابوں میں آئی ہیں، تو وہ یا تو اسرائیلی روایات ہیں یا وہ تمثیلات ہیں، یا پھر بعض محدثین کی تعویلات ہیں جنہیں سطحی علم و فکر لوگوں نے احادیث سمجھ لیا ہے اور ان کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی گئی. والسلام. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم.